الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ووضعنا عنك وزرك، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ پچھلی آیت الم نشرح لک صدرک، اس کے متعلق جو تفصیلات بیان ہوئی وہ ذہن میں رکھیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سوال ہے، اس کو استفہام کہتے ہیں، لیکن یہ استفہام تقریری ہے۔ استفہام تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے نہیں کہ آپ جواب دو ہاں یا نہ، بتانے کے لیے کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ تو کیا ہم نے آپ کو آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی بے شک، جواب کیا ہے؟ بے شک۔ سامنے والے سے کہلوانا ہو بے شک، تو پھر یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو کھول دیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ اعلان فرما دیا، یہ انعام فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ اب یہ جو شرح صدر ہوا، اس کا اثر کیا پڑا آپ کی زندگی میں؟ آگے اس کا اثر بتایا گیا۔ چنانچہ فرمایا وَوَضَعْنَا، چونکہ عطف ہے علم نشرح پر، تو معطوف علیہ جو جملہ ہوتا ہے نا، معطوف کے اندر بھی وہی مراد ہوتا ہے، جیسے وہ سوالیہ جملہ ہے، کوشچن کے انداز میں ہے۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ترجمہ اسی انداز میں کریں گے۔ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ جواب، یہاں پر بھی جواب بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اتار دیا، ان سے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو بوجھ کمر توڑ بوجھ تھی، کمر توڑ سمجھ۔ اب یہ جو بوجھ کی بات کہی گئی ہے کہ آپ کا بوجھ اللہ نے اتار دیا، یہ کون سا بوجھ ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بوجھ اس معنی کے لیے عربی میں ایک تو حملن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسرا اسرن، لا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر بوجھ مت لاد جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بوجھ لادا، برڈن۔ اور تیسرا یہ وزر، اس کے معنی بھی بوجھ کے، برڈن کے، لیکن فرق ہے ذرا۔ وزر کہتے ہیں ایسے برڈن، ایسے بوجھ کو کہ جس کو اٹھانا برداشت سے باہر ہو، بہت زیادہ بوجھل، اتنا بوجھل
کہ اس کا بوجھ اٹھائے نہ اٹھا سکے، اس کو کہتے ہیں وزر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کوئی ایسا بوجھ تھا جس کو اٹھانا بڑا مشکل تھا، اب وہ اللہ نے اس کو اتار دیا۔ تو یہ کون سا بوجھ مراد ہے؟ تو اگر پچھلی صورت کو سامنے رکھے آپ تو بظاہر اس کا تعلق سمجھ میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلاش حق میں سرگرداں، حیران، پریشان پایا۔ تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی کیفیت کیا تھی، آپ کس دور سے گزر رہے تھے، کس طرح کے خیالات درپیش تھے، پورے طور پر متحیر، حیران، سرگردہ، ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں، آبادی سے وحشت، لوگوں سے دور بھاگنا، پہاڑ کے اوپر جا کر قرار اور پکڑ لینا، کئی دن تک وہی قیام کرنا، یہ تھا وہ بوجھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا، آپ کو نبوت ملی، آپ پر وحی کا نزول ہوا، تو وہ جو ایک کیفیت تھی قبض کی جس کو کہا جاتا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کیا کروں کہاں جاؤں، یہ کیفیت ایک دم ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں قبض کے بعد بسط کی کیفیت کہا، کہ ایک دم ریلیکس ہو گئی طبیعت، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے، میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے پتہ چل گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ وہ بوجھ تھا جس کا بیان تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ابتدائی اعتبار سے اس میں بڑی تنگی تھی، بڑی سختی تھی، عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تنگیوں کو اور سختیوں کو دور فرما دیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آیت نازل ہوتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ مطلب کیا ہوا؟ ان تبدو ما فی انفسکم، تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے اس خیال کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تم سے حساب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اگر برا خیال آیا، وسوسے جن کو کہتے ہیں، برے خیالات کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل میں اگر وسوسہ بھی پیدا ہوا، اللہ اس سے حساب لے گا۔ کیا کوئی انسان وسوسوں کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ کوئی ایسا بن سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے دل میں تو برا خیال ہی نہیں آتا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ نفس امارہ ہے، شیطان ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ تو اگر وسوسے پر پکڑ ہونے لگے اللہ تم سے حساب لے گا تو پھر معاملہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حیران، پریشان، پورے طور پر ٹینشن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کے چہروں کو کہ ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے، غم میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول
جو بھی اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے. سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے بھی، ہم مانیں گے بھی. لیکن اگر وسوسوں پہ ہماری پکڑ ہونے لگے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا. کون وسوسوں کا حساب دے پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن گیا، آپ بھی پریشان ہو گئے کہ واقعتاً معاملہ ایسا ہے کہ جو غم میں ڈال دے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو مکلف اور رسپانسبل نہیں بناتا مگر اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے حساب سے. بیونڈ کیپیسٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالتا. اس آیت نے اس مسئلے کو حل کر دیا. وہ جو ایک بوجھ طبیعت میں بنا ہوا تھا وہ بوجھ اتر گیا کہ جو ہمارے بس سے باہر ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہم سے نہیں لے گا. اب وسوسے جو ہے یہ بس سے باہر ہے تو اس پر ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نے حل کر دیا یہ بوجھ اتارنا. بہت سے مسئلے، نماز کا مسئلہ لے لیجیے. سب سے پہلے تہجد کی نماز کا حکم آیا. یہ 5 نمازیں تو معراج میں ملی. سب سے پہلی نماز یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ دوسری یا تیسری وہی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد یا ایھا المدثر اور پھر یا ایھا المزمل. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے یعنی رات بھر نماز پڑھیے. پہلا حکم کیا تھا؟ رات بھر نماز پڑھیے. الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ سونا ہے، باقی پوری رات عبادت کرنی ہے. پیروں میں ورم آنے لگے، بہت مشکل لگنے لگا تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اسی آگے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو، بعد میں پھر رکوع اور سجدہ کر لو، یعنی نماز مختصر کر لو. یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی، شروع میں کتنی نمازیں تھیں؟ 50 تھی. اگرچہ 50 پڑھنے کی نوبت نہیں آئی چونکہ اسی وقت مسئلہ حل ہو گیا، لیکن 50 تو ہوئی نا فرض. 50 آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز پڑھنا پھر کتنا مشکل ہوتا. اب تو 5 نمازیں بھی بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے. آپ ایوریج دیکھ لیں، پرسنٹیج نکال لیجئے نمازیوں کی جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. کوئی 4 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی ویسا کرتا ہے. تو اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو کتنا بڑا بوجھل ہو جاتا یہ معاملہ. اللہ نے اس بوجھ کو اتار دیا کہ نہیں، 50 کو 5 سے بدل دیا. روزے کا مسئلہ دیکھیے، روزہ جو پہلے فرض ہوا تو فرض ابھی تو کیا ہے، روزہ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. لیکن پہلے جب روزہ فرض ہوا تو اس کا ٹائم تھا سونے سے لے کر غروب شمس تک. یعنی آپ رات کو سو گئے، سحری کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ اٹھ کر سحری کرنا ہے. وہ تو آپ کی آنکھ لگی روزہ اسٹارٹ. تو رات بھی روزے کا حصہ تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلکا کر دیا. کیا فرمایا کہ ثم اتم کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. رات میں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ بیوی سے ملنا بھی حلال کر دیا گیا. پوری رات افطار کے لیے ہے. روزہ بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب. کتنا ڈھیل آیا. یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پہلے کیا تھا؟ زکوٰۃ کی جو یہ نصاب اور تفصیل تو بعد میں آئی.
یہ مدنی دور میں، لیکن زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مکی دور میں۔ پہلے جو زکوٰۃ فرض تھی کیا تھا؟ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے کیا خرچ کرے، تو حکم تھا قل العفو، ضرورت سے جو زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے، ایسا نہیں تھا کہ 1 لاکھ میں 2,500 نکال دو۔ پہلے حکم تھا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے، اب کتنے 3 دن کی ضرورت یا 24 گھنٹے کی ضرورت، شروع میں ایسا اتنا بس رکھ لو، باقی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، یہ حکم تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ حکم باقی رہتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی بوجھ آیا، شریعت کا بوجھ، اللہ نے اس بوجھ کو اتار دیا۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مثال ذہن میں آئی، یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، شروع میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے لگ جاتے تھے، رٹا مارنے میں۔ ادھر حضرت جبریل نے وہی مکمل بھی نہیں کی، آپ کا رٹنا شروع، کیوں؟ کہیں بھول نہ جاؤ۔ بہت حیران، بہت پریشان، جبریل سے سننا بھی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اسی وقت۔ ایسا نہیں کہ جبریل ساتھ میں بیٹھے ہیں اور وہ حفظ کرا رہے ہیں کہ میرے سامنے میں بیٹھا ہوں تم اس کو یاد کر لو۔ جبریل تو ایک بار آئے بتا کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو آسان کر دیا۔ بہت بڑی پریشانی تھی یہ آپ کے لیے۔ پھر قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہم آٹومیٹکلی کر دیں گے، یہ آپ کے سینے میں جمع بھی ہو جائے گا، آپ کی زبان پہ جاری بھی ہو جائے گا، اور اس کا میننگ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ بھی ہم سمجھا دیں گے۔ بہت بڑا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اتار دیا۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ کمر توڑ بوجھ تھا، بہت گرا تھا، بہت بوجھل تھا، اللہ نے احسان کیا اور اس بوجھ کو اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن انسان کی طبیعت ہے نا، جب انسان کو کہا جائے کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو نقصان سے بچا لیا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، تو انسان پھر سوچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، خوش ہو جاتا ہے، پھر سوچنے لگتا ہے نقصان سے تو بچ گیا، نفع نہیں ہوا۔ یہ نا پہلی توجہ تو یہی ہوتی ہے کہ نقصان سے بچنا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کا نقصان ختم، آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، تو جب اسے لگے گا کہ ہاں میں نقصان سے بچ گیا، تو اب یہ سوچ کر پریشان ہوگا کہ نقصان سے تو بچ گیا لیکن نفع نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے کیا ہی اچھے انداز میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نفع والی بات ہے۔ نہ صرف آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو کم کر دیا، آسان کر دیا، بلکہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر، آپ کا ذکر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ ذکر بلند ہونا، ذکر سے مراد آپ مقام و مرتبہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کا مرتبہ بلند کر دیں گے، آپ کی شان عالی کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا
کہ اے جبریل یہ جو کہا گیا ہے میری شان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے ذکر کو بلند کر دیں گے، یہ میرا ذکر بلند کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل فرما لے گا، کہ جہاں پر اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی شہادت دی جائے گی وہاں تمہارے رسالت کی اور عبدیت کی بھی شہادت دی جائے گی۔ چنانچہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے یا بچے کو کلمے سکھاتے ہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس پر مکمل نہیں ہوتا ہے کلمہ، مکمل کس پر ہوتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمہ مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ اندازہ کرے کیا مقام ہے، مرتبہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، ان کا ایک شعر ہے وَشَقَّ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے۔ عرش والا یعنی اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود۔ اللہ کا نام بھی محمود۔ محمود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے، تو وہ محمود ہے۔ اسی محمود، اس محمود کا مادہ کیا ہے؟ حمد، اور محمد کا مادہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمد۔ تو اللہ کے نام کا بھی روٹ ورڈ حمد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی روٹ ورڈ حمد۔ تو یہاں پر بھی ملانا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسی کو فرمایا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نام کی بلندی دیکھو، یہ روئے زمین کا کوئی حصہ، کہتے ہیں یہ روئے زمین کی جو ایک ترتیب ہے نا، ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ایک ہی وقت تو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے صبح کی ہے، امریکہ میں رات ہو رہی ہے، یا ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے۔ تو انڈونیشیا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اذانوں کا، تو پوری دنیا میں اذان ہوتی جاتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ اور اذان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کی الوہیت کی گواہی دی جاتی ہے، اور دوسری گواہی محمد الرسول اللہ کی دی جاتی ہے۔ یہ کتنا مقام بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ کہہ کر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کر، یا اللہ مقام قرب عطا فرما کر، یا اللہ ہمیں نیک نتائج سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ہم نے تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، یا اللہ اس گواہی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دے،
ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہماری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما، یا اللہ ہمارے نیک ارادے عافیت کے ساتھ پورے فرما، یا اللہ اس کا انتظام فرما، یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔